بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آفتاب ولایت کا فیض تجلی عالم خواب میں ایک مشہور واقعہ ہے جس میں کتاب والا ہے مشکات و نقانیہ اور آفتاب ولایت۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ جہاں آپ خود جسمانی طور پر نہ پہنچے وہاں آپ کے انوار روحانی لوگوں کو خواب میں نظر آتے تھے۔ اس طرح آپ کا نور ہدایت محدود نہ رہا بلکہ ہر طریقہ و ملت پر انوار کی ایسی بارش ہوئی کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی دور دور سے آ کر آپ پر پروانہ وار قربان ہوتے تھے۔ چنانچہ جس وقت آفتاب ولایت کا نور گورکھپور میں پھیل رہا تھا جو اس صفدر حسین خان صاحب وارثی کے یہاں آپ رونق افروز تھے، اس وقت ایک انگریز آیا اور آپ کی صورت کو باغور تکنے لگا۔ اس کے بعد بڑے ادب سے التجا کرنے لگا کہ میں پوچھ سکتا ہوں پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی جو آج ہے۔ انگریز بولا نہیں معاف کیجیے، میں خوب جانتا ہوں کہ آپ کا نام پہلے یسوع مسیح تھا۔ اب میں آپ کو اپنا وعدہ یاد دلاتا ہوں کہ مہربانی فرما کر آج اپنا قول پورا کیجیے ورنہ ایک بے گناہ کا خون ناحق ہو جائے گا۔ اس وقت جسٹس شریف الدین صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر صاحب بہادر نے تفصیلاً بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی چادر کا کونا پکڑ کر کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں بھی ایسا ہی کپڑا دیں گے۔ اس وقت مسیح کا ایسا کپڑا تھا اور ایسی ہی صورت تھی۔ بس اس دن سے میں سرگردہ ہوں کہ دیکھا ہمارا سچا مسیح ہم کو کب وہ کپڑا دے گا۔ آج میں نے پہلی بار سرسری طور پر اسٹیشن پر دیکھا تو کچھ شبہ ہوا، پھر 4 بجے آ کر غور سے دیکھا اور حلیہ ملایا تو ہو بہو ویسا ہی پایا۔ چنانچہ پہچان لیا کہ یہی یسوع مسیح ہیں جنہیں 1 سال سے میں تلاش کر رہا ہوں۔ یہ داستان سن کر جسٹس صاحب نے سرکار والا سے عرض کیا کہ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ صاحب نے تو آپ کو پہچان لیا۔ حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کو شبہ ہو گیا ہے، دراصل ہم مسیح نہیں ہیں۔ اس پر جسٹس صاحب نے فرمایا کہ صاحب تو جان دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سرکار والا کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ اس وقت اپنا احرام آپ نے صاحب کو دیا اور فرمایا لو اسے پہن لو۔ یہ سن کر صاحب نے اپنے انگریزی کپڑے اتار پھینکے اور احرام باندھ لیا۔ اس کے بعد سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فقیری کی تعلیم دے کر آپ کا نام ولایتی شاہ کا خطاب عطا فرمایا اور نیپال جانے کی ہدایت دیتے ہوئے سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا ایسا تمہیں وہیں پہنچ جائے گا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آتش پرست دل کے میں آتش عشق الہی کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ بمبئی کے مشہور ڈاکٹر دوسا بھائی اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ جب دیوے شریف آ کر حاضر و خدمت ہوئے تو زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ نامعلوم انہوں نے خواب میں کیا دیکھ لیا تھا۔ الغرض سرکاری اعلیٰ نے دونوں کو توبہ استغفار پڑھا کر مسلمان کیا اور تعلیمی محبت دیتے ہوئے فرمایا آتش پرستی کر چکے، اب تمام عمر محبت کی آگ کا سامنا ہے جو غیر اللہ کے تعلق کو جلا دیتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دل ہر وقت یاد محبوب میں مشغول رہے اور ہاتھ سے دنیا کا کام انجام دیتے رہو اور اس کی تصدیق ہو کہ اللہ ہر ایک تشبیہ و تمثیل سے مبرہ، واحد اور قدیم ہے۔ جاؤ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ اسی طرح منشی عشق کے رمز و کنایہ میں آپ ایسی پراثر باتیں کہہ جاتے تھے کہ غیر مسلم بےتاب ہو کر خود مسلمان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آفتاب ولایت سے جس وقت فیض آباد میں محبت کا نور پھیل رہا تھا ایک بڑے منت صاحب خدمت حاضر ہوئے جن کے وہاں بہت سے چیلے اور شاندار خانقاہ تھی۔ سرکار والا نے جیسے انہیں دیکھا گلے سے لگا لیا، پاس بٹھایا۔ منت جی اس اخلاق کریمانہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ گردن جھکا لی۔ اس کے بعد سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا منت جی پریم جوگ بھی کیا ہے؟ منت جی بھلا کیا جواب دیتے؟ کہنے لگے داتا جو دو گے سو لوں گا۔ اس وقت 4 سنگترے منت جی کو دے کر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا منت جی جاؤ پھر ملاقات ہوگی۔ منت جی سلام کر کے باہر آگے مگر اپنی دھرم شالہ جانے کے بجائے وہیں آستانے کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ منت جی کو یہ یک بک کیا ہو گیا مگر وہاں تو پریم جوگ اثر کر چکا تھا۔ آخر اپنے سارے چیلوں سے مسلمان ہو کر سرکار والا کی غلامی میں آ گئی۔ اوگڑ شاہ صاحب وارثی نے سچ فرمایا دیا برابر دھرم نہیں
परपंज बराबर पाप, प्रेम बराबर जोग नहीं, गुरु मंत्र बराबर जॉब। हक यह है कि सरकार आलिया वकार पर निस्बतन इश्किया शुरू से गालिब रही थी, इसलिए आपका फैज़ हिदायत महदूद न था, बल्कि हर तरीका और मज़हब के लोग दूर दूर से आकर शमाए नूर अहमदी पर निसार होते थे। इश्क व मोहब्बत आपकी सरशस्त थी और आप मुजस्समा जमाल इलाही थे। जहाँ आप तशरीफ़ लेके आपके इश्क मोहब्बत के बरकी असरात ने अपना रंग हर जगह जमा दिया, हर महफिल को तमाशाए गा रक़्स बिस्मिल बना दिया, और जो खुद आपकी महफिल में चल कर आया उसे जमाल वारस में वो तजल्लियात नजर आईं कि अपने होश व वास पर काबू ना रख सका। ख्वाह कैसा ही ताकतवर मिनत सरकश जादूगर, बागी जोगी कहना मश्क आतिश परस्त होता, चश्मे वारिस से जामे उल्सत पी कर कदमों में लौटने लगता। चुनाचा एक पंजाबी साधु अमृतसर से चलकर आस्थाने पर पहुंचे और हाज़रीन को बताया कि 12 साल से मैं इस तलाश में हूँ कि कोई नारायण का सेवक आरिफ ये बता दे कि वो निरंकार रब ताला हमारे जिस्म के अंदर है या बाहर। अक्सर महात्माओं ने बताया मगर मेरी समझ में ना आया, दिल की तसल्ली ना हुई, मगर सरकार आली वकार के लिए ये बात तो मशहूर थी कि आप तो हिमात और ख़दशात का जवाब नहीं दिया करते बल्कि मुशाहिदा करा दिया करते थे। चुनाचे जब वो साधु आस्थाने के अंदर दाखिल हुआ, सरकार वाला सेन में खड़े हुए थे, अपने सामने जो आफ्ताब विलायत को जलवा अफरोज़ पाया तो उसे न जाने क्या नजर आया कि दौड़कर सरकार के कदमों में सर रख दिया। साधु जी पर कैफियत तारी हो चुकी थी। जब बाहर आए तो लोगों ने पूछा कि साधु जी आपने कुछ दरियाफ्त ना किया। वो आपदीदा होकर कहने लगा कि बगैर दरियाफ्त किए जवाब मिल गया है। जब लोगों ने इसरार से पूछा तो साधु जी ने बताया कि जिस वक्त दरवाज़ा खुला तो मैंने बाबा की सूरत की एक नूर धरती से आकाश तक देखी, और जब गुरु जी के चरणों में सर दिया तो जिसमें बुशरा पाया, बस मेरी तस्कीन हो गई, और जो आज तक न समझा था वो समझ गया। सजनी पाती तब लिखूं जो यतीम हूँ परदेस, तन में मन में प्यार बड़ा जी भेजूं किसे संदेश। ओगर शाह वारसी ने सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान में खूबसूरत शेर से तर्जुमानी की है। नाजरीन, सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते रहें और सरकार वारिस पाक की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए तमाम वीडियोज़ दूसरों तक शेयर करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।